السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کی برکات اور اس کے شرعی مسائل میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک ختم ہونے کو ہے اور اب عید کا انتظار ہے۔ عید کی کیا اہمیت و فضیلت ہے؟ دین میں اس دن کو کیا ایک حیثیت حاصل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اس میں روٹین تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ مبارک تھا؟ اور اس کے بعد ہم عید کی اہمیت فضیلت پر بات کرنے کے بعد عید نماز کی اہمیت فضیلت پر بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور پہلے ہمارا سوال کہ عید کے دن کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ جو پوچھا گیا کہ عید کے دن کی کیا اہمیت اور کیا خصوصیات ہیں اور نماز عید کے کیا فضائل ہیں، تو ان کے بارے میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعلیٰ کے اندر ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکیٰ فذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ فرماتا ہے قد افلاح، کامیاب ہیں وہ لوگ، من تزکیٰ، جنہوں نے خود کو پاک صاف کر لیا۔ کیا مطلب؟ کہ جن لوگوں نے اپنے ظاہر باطن کو خوب پاک صاف کر لیا، اپنے آپ کو منزہ کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، اللہ فرماتا ہے وہ کامیاب ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر پورا مہینہ جب بندہ روزے رکھتا ہے تو روزہ ایک انسان کے باطن کو بالکل صاف ستھرا شیشے کی طرح صاف شفاف کر دیتا ہے، صاف پاک کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب باطن پاک ہو گیا تو ظاہر خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوا روزے رکھنے کی وجہ سے، جب بندے نے خود کو، اپنے آپ کو، ظاہر باطن کو پاک صاف کر لیا تو اللہ فرماتا ہے کہ قد افلاح، وہ کامیاب ہوا۔ آگے فرمایا کہ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، پھر نماز پڑھی۔ اب ان الفاظ کا تعلق عید کے دن کے ساتھ ہے اور عید کی نماز کے ساتھ ہے۔ جو پیچھے والی آیت تھی اس کا تعلق ماہ رمضان مبارک کے ساتھ تھا کہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو پاک کیا، فطرانہ دے کر پاک صاف کیا۔ تو اب فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اب جو اللہ کا نام لے کر ذکر کرنا، اس سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ جو نماز عید کے لیے نمازی حضرات، عید پڑھنے والے، اللہ رب العالمین کا نام لے کر جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات کہی جاتی ہے یہ مراد لی ہیں، یہ اللہ کا نام بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ تو پھر فرمایا فصلی، پھر نماز پڑھتے ہیں، یعنی یہ تکبیرات پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں اور پھر جا کر عید گاہوں میں جا کر نماز عید ادا کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک ان کے لیے یہ بشارت دیتا ہے کہ قد افلاح، وہ کامیاب ہوئے۔ اب وہ کامیاب کس میں ہوئے؟ تو یہ مطلق قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اس کی کوئی وضاحت نہیں، فقط اتنا بتایا کہ وہ کامیاب ہیں۔ جب یاد رکھو کوئی بات مطلق کی جائے، اس کی کوئی قید نہ لگائی جائے تو اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا اب یہ فرمایا کہ وہ کامیاب ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کی کامیابی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، جو یہ عمل کر لیتا ہے۔ اب یہ تو ہمیں قرآن مجید سے ہمیں یہ وضاحت ملی کہ عید نماز پڑھنے سے انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور فلاحیں ملتی ہیں۔ تو آئیے ذرا حدیث شریف کی روشنی کے اندر میں عرض کرتا ہوں کہ اس عید نماز کے لیے جانا اور عید نماز پڑھنا اللہ رب العالمین کو کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب نمازی حضرات یا عید پڑھنے والے عید گاہوں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے فرشتے راستوں پر کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، جب کوئی مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے تو وہ اپنی اجرت طلب کرتا ہے، اجرت مانگتا ہے۔ تو اب یہ روزے دار ہیں، انہوں نے پورا مہینہ اجرت کی، مزدوری کی، اب یہ اپنی اجرت طلب کر رہے ہیں۔
تو فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جو عید پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر فرشتے ان عید پڑھنے والوں کو مخاطب ہوتے ہیں، ان سے اعلان کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی بات ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ اتنا عظیم بابرکت دن ہے، جیسا کہ پوچھا بھی گیا کہ عید کے دن کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، کہ اللہ رب العالمین اس دن اپنی بے شمار رحمتوں کا اظہار کرتا ہے، اپنی عطاؤں کی برسات کرتا ہے۔ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے گناہگار دوزخ سے آزاد کرتا ہے ماہ رمضان مبارک کے اندر، اتنی تعداد اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کے اندر دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ تو جتنی تعداد کے اندر پورے ماہ رمضان مبارک میں اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد کیا ہوتا ہے، ان دونوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ فقط عید کے دن گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ اب یہ تو ہے عید کے دن کی فضیلت اور مقام اور مرتبہ۔ اور پھر یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول مبارک تھا، طریقہ کار تھا، تو اس کے بارے میں بخاری شریف کی بھی روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھرا لباس پہنتے اور خوشبو لگاتے اور اپنے بالوں میں تیل لگاتے اور زلفوں کو سنوارتے، کنگھی کرتے اور سرما لگاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے لیے جب نکلتے تو بغیر کچھ کھائے نہ نکلتے، آپ کھجوریں تناول فرماتے، کھجوریں کھا کر آپ عید الفطر کی نماز کے لیے نکلتے۔ جب عید الاضحیٰ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے نماز عید الاضحیٰ کے لیے نکلتے، پھر عید کے بعد کھاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ تو جی ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی بتایا اور نماز عید کی فضیلت، عید کے دن کی اہمیت اور فضیلت۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میں کچھ نوش فرمایا کرتے تھے، تو علامہ صاحب ہم نے بھی کھیر کھانی ہے عید نماز سے پہلے، تو ہمارے کچھ سوالات کا جواب آپ ذرا دے دیں پہلے کہ عید کے لیے، عید نماز پڑھنے کے لیے ایک راستے سے جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے واپس آتے ہیں، یہ ہم عمل دیکھتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے یا ایک روایت ہے؟ ویسے جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، آپ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ جو ایک راستے سے آپ عید پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، جب عید پڑھ لیتے تو پھر آپ راستہ بدل کے واپس تشریف لایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بتا دیں کہ عید کی نماز کس وقت تک ادا کی جا سکتی ہے؟ جی عید کی نماز یہ زوال سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے، فجر کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں، جب سورج تقریباً کو نیزہ سوا نیزہ بلند ہو جائے تب اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور یہ عید کی نماز فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ جی اس کو واجب کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے کہ انسان اکیلا بھی ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، عید کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے، اکیلے عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ خواتین ادا کر سکتی ہیں؟ جی خواتین بھی ادا کر سکتی ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں، ان کے گھر میں بھی ہو جائے گی بغیر جماعت کے بھی؟ یعنی خواتین کی خود کی تو جماعت فقہاء نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے کہ وہ، کیونکہ ان کا امام عورت امام نہیں بن سکتی، تو وہ کسی مرد کے پیچھے، امام کے پیچھے عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور گھر میں پھر وہ کوئی نوافل وغیرہ ادا کریں؟ جی وہ ان کے نفل ہی ہوں گے، وہ عید کی نماز نہیں ہوگی۔ علامہ صاحب جس طرح آپ نے آگے بات کی بخشش کی، بے شمار اجر و ثواب کی، اہمیت فضیلت کی، تو عید کے دن عید نماز پڑھنے سے علاوہ بھی کوئی ایسا عمل ہے جو ہم کریں اور مزید اللہ کے اجر و ثواب حقدار بن سکیں؟ ہاں جی بالکل، جیسے وہ پہلے عرض کیا کہ یہ بڑی فضیلت اور بڑے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا دن ہے، بخشش کا دن ہے۔ تو اس تناظر کے اندر میں یہ عرض کرتا ہوں، مکاشفت القلوب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو کوئی بندہ عید والے دن سبحان اللہ و بحمدہ یہ تسبیحات، یہ کلمات 300 مرتبہ پڑھتا ہے اور اس پڑھ کر اس کا ثواب اپنے فوت شدگان کو بخش دے، ان کے ایصال ثواب کر دے، تو اللہ رب العالمین ان کے فوت شدگان جن کے لیے ایصال ثواب کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کلمات کی وجہ سے ان
فوت شدگان کی قبروں کے اندر 1000 انوار یعنی 1000 نور داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. جب وہ خود فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ انعام عطا فرمائے گا، یعنی اس کی قبر کے اندر بھی 1000 نور داخل کر دیا. کرنا کیا ہوگا؟ 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو میرے خیال سے 10-15 منٹ کی یہ وظیفہ ہے اور اس کا انعام آپ نے جان لیا. اس کے علاوہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ملیں، دوست احباب کو ملیں، کھائیں پئیں، عید کو انجوائے کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. برائیوں سے ذرا بچیں کیونکہ رمضان میں ہم نے جو پریکٹس کی ہے اس پہ کنسسٹنٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے. انشاءاللہ ملاقات دوبارہ.